بس آئے ہیں اور ختم کر دی۔ اچھا، جب آپ سے بات ہوئی تو کیا بات اس نے کی تھی؟ آپ نے اس سے کیا بات کی؟ جی ناظرین، اس وقت میں کبیر والا کے ایک چھوٹے سے گاؤں چوپٹا میں موجود ہوں۔ حال ہی میں جو ایک بہت بڑا سانحہ گوادر میں پیش آیا، جہاں پہ جو ہے 7 افراد جو ہے دہشت گردی کا نشانہ بنائے گئے۔ تو اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسے شخص کے، ایک بچے کے گھر کے باہر، جس کا نام عدنان اور اس کی عمر تھی 14 سال، اور اس کا ایک بھائی یہ میرے ساتھ موجود ہے۔ یہ معذور ہے بیچارہ، بول بھی نہیں سکتا، اور وہ جو عدنان تھا جو دہشت گردی کا نشانہ بنا، وہ تقریباً 14 سال اس کی عمر تھی اور واحد گھر کا کفیل تھا۔ تو آج ہم اس کے گھر کے باہر موجود ہیں، تو یہاں پہ کافی جو ہے لوگ موجود تھے جنہوں نے اتنے دکھ کا اظہار کیا۔ ابھی چند لمحے پہلے ان کا جنازہ جو ہے وہ بھی ادا کیا گیا۔ تو بات کرتے ہیں، یہاں پہ اس کا کزن بھی موجود ہے کہ کتنا عرصہ سے وہ وہاں پہ گوادر میں کام کرتا تھا، اور یہ جو وقوع ہے کیسے جو ہے پیش آیا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ 4 سے 5 ماہ پہلے گئے تھے، دہاڑی کے لیے، کام کے لیے جاتے تھے، تو وہاں پر انہوں نے فائرنگ چلا دی تھی، تو بس آئے ہیں اور ختم کر دی تھی۔ یہ کتنے بھائی ہیں عدنان جو ہے؟ عدنان کا یہ ایک بڑا بھائی ہے اور ایک چھوٹا ہے، وہ دوسری ماں سے ہے، چھوٹا ہے۔ یعنی 3 بھائی ہیں، 2 سکے بھائی ہیں؟ ہاں جی، 2 سکے بھائی ہیں، بڑا یہ ہے۔ اچھا، یہ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا، سر معذور ہے۔ معذور ہے؟ ہاں جی، معذور بھی ہے اور بول بھی نہیں سکتا۔ اچھا، اس کے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گھر 4 دیواری نہیں ہے، کچا مکان ہے، تو ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ جی سر، وہاں سے پیسے بھیجتا تھا، ویسے دہاڑی بھیجتا تھا، ویسے ہی ہوتا تھا۔ جی ناظرین، ایک اور عدنان بھائی کا کزن ہے، اس سے آپ کو بات کرواتے ہیں۔ اس وقوعے سے ایک دن پہلے جو ہے اس کی عدنان سے بات ہوئی تھی، کیا بات ہوئی تھی تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد فاروق، آپ عدنان کے کیا لگتے ہیں؟ میں اس کا کزن ہوں جی۔ اچھا، آپ نے بتایا جیسا کہ پہلے کہ آپ کی ایک دن پہلے عدنان سے بات ہوئی تھی، کیا بات ہوئی تھی؟ اس نے کیا بتایا؟ کوئی اس وقوعے کے بارے میں اسے کوئی علم تھا پہلے؟ نہیں، اسے علم نہیں تھا، اگر ہوتا تو وہ شہید ہی نہ ہوتے۔ تو اس نے یہی بات کی ہے کہ میری طبیعت نہیں صحیح، میڈیسن لے رہا ہوں، مجھے بخار ہے۔ تو اس نے میڈیسن لیا اور بس ہو گیا۔ پھر دوسرے دن پتہ چلا تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب شہید کی یعنی اطلاع ملی ہے۔ اس کے بعد ہمیں کوئی ایسا خبر نہیں ملی کہ ہم اس سے بات کر سکیں گے، ہمیں کوئی پکی ریلیشن شپ ملے کہ ہمیں اندازہ ہو کب ڈیڈ باڈی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ تو ہم حکومت پنجاب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، انشاءاللہ آگے بھی تعاون کریں گے۔ اچھا، کتنے افراد تھے جو اس سانحہ میں شہید ہوئے؟ یہ 7 8 افراد تھے، ایک زخمی ہے، تو 7 شہید ہو چکے ہیں۔ یہ آپس میں کیا لگتے تھے سارے؟ یہ سارے کزن تھے، کلوزنگ کے، یعنی کہ بالکل ہی کوئی پتریر تھا، کوئی مسیر تھا، تو کوئی بھانجا تھا جی۔ اچھا، عدنان بھائی جو ہے وہ چوپرٹا کا رہائشی تھا، باقی جو تھے لوگ ان کے نام بھی بتا دیں، اور وہ کہاں کے رہائشی تھے؟ وہ کوٹ سجان سنگھ، تحصیل میاں چنو، سجاد تھا، اور ایک کا نام اسد تھا، حسیب تھا، تو وہ انصر عباس تھا یہ جی۔ سارے رشتہ دار ہیں؟ جی، یہ سبھی رشتہ دار تھے، ایک ہی رہائش گاہ میں رہتے تھے۔ صبح کام پہ جاتے تھے اپنے اپنے حمام پہ، تو شام کو جب لوٹتے تھے ایک ہی جگہ پہ سوتے تھے۔ اچھا دیکھیں، اب ہم اس کے گھر میں موجود ہیں، صرف ایک چارپائی کمرے میں پڑی ہے اور سارا جو ہے 4 دیواری ہم نے دیکھی گری ہوئی ہے، تو ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا تھا؟ یہی بس وہ محنت مزدوری کر کے گھر میں بھیجتا تھا تو گھر کا سرکٹ چلتا تھا۔ ہمارے یہ عدنان بھائی کے گھر کا سارا حالات تمہیں سب دکھائی دے رہا ہے کہ کتنے کی یہ کمائی کر لیتا تھا، گھر کا سرکٹ بھی چلاتا تھا اور یہ گھر بھی بنایا ہے، تو ابھی سب۔ اچھا، جب آپ سے بات ہوئی تو کیا بات اس نے کی تھی؟ آپ نے اس سے کیا بات کی اور اس نے آپ سے کیا کہا؟ اس نے اس بارے میں تو نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ عارضہ ہونے والا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت تھوڑی سی آؤٹ تھی۔ میڈیسن انہوں نے لی تھی تو میڈیسن لے کے اس نے آرام کیا ہے۔ آرام کرنے کے بعد اس نے بولا ہے ابھی میں کال صبح تقریباً 8:30 9 بجے کروں گا۔ اس نے نہیں کی، اس کی شہید ہونے کی خبر آئی ہے، اس لیے پورا علاقہ، پورا پاکستان اسی سو میں ہے کہ یہ جو بچے شہید ہوئے ہیں یہ اچھا نہیں ہوا، اسے منزل مقصود پہ پہنچانا چاہیے جن درندوں نے یہ کام کیا ہے۔
جی ناظرین، جس طرح کہ اس کے کزن نے بتایا کہ ایک دن پہلے ان کی بات ہوئی، اس وقت صرف اس کی طبیعت خراب تھی اور صبح جو ہے ان کو خبر ملی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ پورا علاقہ جو ہے ڈسٹرکٹ خانیوال کا، بلکہ پورا پاکستان جو ہے اس وقت سوگ میں ہے۔ تو آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شہداء کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ غلام اسود سندھ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔